ناظرین، خواتین میں بانجھ پن یا حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ فیلوپین ٹیوبز کی بلاکیج بھی ہے۔ بعض دفعہ میاں اور بیوی دونوں کے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر فیلوپین ٹیوبز کی بلاکیج کا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ ان ٹیوبز کو طبی اصطلاح میں قاذف نالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں دو ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف سے اور دوسری بائیں طرف سے۔ خصیت الرحم یعنی اووری سے نکل کر رحم میں دائیں اور بائیں طرف سے داخل ہوتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیضہ انثیٰ یعنی عورت کا انڈا اور مردانہ سپرم دونوں کے ملاپ سے حمل قرار پاتا ہے۔ شروع میں حمل رحم میں قرار نہیں پاتا، بلکہ عورت کے جتنے انڈے رحم میں پہنچ جاتے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل صرف اور صرف فیلوپین ٹیوبز میں عورت کے انڈے اور مرد کے جراثیم کے ملنے سے قرار پاتا ہے۔ یہاں مردانہ سپرم یا جراثیم عورت کے بیضہ میں داخل ہو کر اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بیضہ کے اندر سپرم کی غذا ختم ہو جاتی ہے تو وہ شہتوت نما خوشہ سا بن چکا ہوتا ہے، اور جب کچھ وقت تک اسے غذا نہیں ملتی ہے تو وہ انڈے کو توڑ کر اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے فیلوپین ٹیوب سے نکل کر رحم کے اندر پہنچ کر کسی جگہ چپک جاتا ہے اور رحم سے اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تقریباً 9 ماہ تک رحم سے ہی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور 9 ماہ کے بعد جب یہاں بھی اس کے لیے غذا ختم ہو جاتی ہے اور بھوک لگنے پر غذا نہیں ملتی ہے تو وضع حمل کی صورت میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ تولیدی نظام میں بچے کی پیدائش میں اور فرٹیلائزیشن کے عمل میں فیلوپین ٹیوبز بنیادی رول ادا کرتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ٹیوبز کے اندر مردانہ سپرمز بیضہ انثیٰ سے مل جاتے ہیں، جس سے اکثر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دونوں نالیاں یا ٹیوبز بند ہو جائیں تو ایسی صورت میں حمل ٹھہرنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ البتہ اگر دونوں میں سے ایک نالی یا ٹیوب بند ہو اور دوسری کھلی ہو تو ایسی صورت میں بھی حمل ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے دونوں ٹیوبز بند ہو جائیں تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود حمل قرار نہیں پاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ٹیوبز پیدائشی طور پہ بند ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیلوپین ٹیوبز کے بند ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک تو ورم یا سوجن کا ہونا اور دوسرا نالیوں کے اندر تنگی اور سکیڑ پن پیدا ہو جانا۔ ورم اور سوجن رحم کی ٹی بی، سوزاک، آتش اور سوزشی جلن دار اور خراش دار لیکوریا کی وجہ سے یا رحم کے ورم کے باعث ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹا پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے، ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سوجن ہو سکتی ہے، سر کے بائیں طرف درد رہنا، لیکوریا جس میں زرد رنگ کی رطوبت خراش دار اور جلن دار خارج ہوتی ہو، مینسز درد اور تکلیف کے ساتھ آنا، ملاپ کے وقت بھی شدید درد ہونا، یہ رحم اور فیلوپین ٹیوبز میں ورم، سوجن اور انفیکشن کی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر نالیوں میں تنگی پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں جسم کے اندر ریا اور گیس کی زیادتی ہوتی ہے، ساتھ ہی خشکی بھی بدن میں زیادہ ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، کھٹے ڈکار آنا اور چھوٹا پیشاب سرخی مائل ہونا، ایسی علامات موجود ہوتی ہیں۔ ان ٹیوبز کی بلاکیج کا علاج بالکل وہی ہے جو کولیسٹرول کی زیادتی یا دل کی نالیوں کی تنگی اور بلاکیج کا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے لہسن کا استعمال کرنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن قدرتی طریقے سے شریانوں اور نسوں کی بلاکیج کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز سے بھرپور ہونے کی وجہ سے نہ صرف ورم اور سوزش کو دور کرتا ہے بلکہ رگوں اور نالیوں کو کشادہ کر کے ان کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس لیے روزمرہ کے کھانوں میں لہسن کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیسی اجوائن کا استعمال کرنے سے بھی بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اگر دیسی اجوائن کو لہسن کے پانی میں خوب اچھی طرح سے پیس کر چنے کے برابر گولیاں تیار کر لی جائیں اور ایک ایک گولی صبح دوپہر شام نیم گرم پانی سے استعمال کی جائے تو یہ اس مسئلے کا کامیاب علاج ہے۔ ایسی خواتین جنہیں ٹیوبز کی بلاکیج کا مسئلہ ہے انہیں ٹھنڈے اور سرد پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نارمل اور تازہ پانی پینا چاہیے اور دن میں 1 سے 2 بار نیم گرم پانی کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح سویرے نہار منہ 7 عدد بادام کی گریاں اور 3 عدد کالی مرچ کے دانے منہ میں رکھ کر خوب اچھی طرح سے آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور کچھ عرصہ اس عمل کو متواتر جاری رکھیں تو یہ نسخہ بھی اس مقصد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہلدی کا استعمال کرنے سے بھی ٹیوبز کی بلاکیج دور کرنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔
ہلدی ایک قدرتی دافع سوزش دوا کے طور پہ کام آتی ہے۔ ہلدی کا فعال جز کرکیومن ہر طرح کی سوجن کو کم کرنے میں بے حد مفید مانا جاتا ہے، اس لیے آپ اپنے روزمرہ کھانوں میں ہلدی کو ضرور استعمال کریں، یا پھر آپ ہلدی کو دودھ میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وٹامن سی کا استعمال کر کے بھی اس مسئلے میں مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ وٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کر کے ورم، سوزش اور سوجن کو کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے فیلوپین ٹیوبز میں مثبت اثر پڑتا ہے۔ وٹامن سی کیونکہ ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتا ہے اور اسے روزانہ لینا پڑتا ہے، اس لیے اپنی ڈیلی کی ڈائٹ میں وٹامن سی کو ضرور شامل کریں۔ اس کے لیے آپ لیمن، اورنج، اسٹرابیریز، اناناس اور امرود کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اگر ناف سے نیچے رحم کے مقام پر کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کے تیل سے 5 سے 10 منٹ کے لیے روزانہ ہلکے ہاتھوں سے مالش کی جائے تو اس سے بھی ٹیوبز کی سوجن اور ورم میں کمی آتی ہے اور بلاکیج یا تنگی دور ہوتی ہے۔ البتہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں اور پیریڈز کے دوران اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان نسخوں کے استعمال کے ساتھ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کر دیں، آئس کریم وغیرہ بالکل نہ کھائیں۔ روزانہ کی ڈائٹ میں شلجم، میتھی، پودینہ کی چٹنی، دیسی مرغ کا گوشت اور شوربہ، ادرک، اونٹنی کا دودھ اور پھلوں میں سے خربوزہ، تربوز اور آم کو ضرور شامل کریں۔ ساتھ ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور یوگا کرنے سے تھوڑے وقت میں ہی زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔